خصوصی سرمایہ کاری کونسل اپنا ہدف حاصل کر پائے گی؟ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر مشرق وسطیٰ کے دورے پر ہیں اور امید ظاہر کر رہے ہیں کہ عرب ممالک سے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے اور ہچکولے کھاتی ملکی معیشت کو استحکام کی جانب لے کر جائیں گے۔ حال ہی میں ایکسپریس ٹریبیون نے خبر شائع کی جس کے مطابق پاکستان نے کویت کے ساتھ 10 ارب ڈالرز کے MOUs سائن کیے ہیں۔ اس تناظر میں سوشل میڈیا پر بھی لوگ ملی جلی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس سے پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ آیا آرمی چیف اور نگراں وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار ہے بھی کہ نہیں کہ وہ ملکی معیشت کو ٹھیک کرنے نکل پڑیں۔ آرمی چیف کی یہ مہم جوئی آرمی چیف کا عہدہ سنبھالنے کے بعد فوراً شروع ہو گئی تھی اور انہوں نے کمر باندھ لی تھی کہ معیشت کو بہتر کرنا ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے۔ اسی تناظر میں انہوں نے اس وقت کی PDM حکومت کے ساتھ مل کر اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل یعنی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کا ادارہ تشکیل دیا۔ SIFC کا مقصد دوست ممالک سے انویسٹمنٹ لا کر ملک کی تقدیر بدلنا ہے۔ SIFC کی آفیشیل ویب سائٹ کے مطابق زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، انرجی اور کانکنی کے ایسے شعبے ہیں جن میں باہر سے انویسٹمنٹ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کونسل کے قیام کا مقصد یہ بھی ہے کہ بیرونی سرمایہ کاروں کو سرمایہ پاکستان میں لانے کے وقت تمام آپریشن ون ونڈو کے تحت آسان بنائے جائیں۔ لیکن کیا SIFC سے ملکی معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں بہت سارے لوگ متضاد رائے رکھتے ہیں۔ پرنسٹن یونیورسٹی میں اکنامکس کے پروفیسر عاطف میاں پاکستان کی معاشی حالت پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ SIFC کو ناکام ہی ہونا ہے جیسے کہ اس سے پہلے اس طرح کے پروجیکٹ ناکام ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں بھی اس طرح کے سہانے خواب پاکستانیوں کو دکھائے گئے کہ بس فلاں پروجیکٹ مکمل ہو جائے تو پاکستان کے دن پھر جائیں گے، جس کی مشہور مثال CPEC ہے۔ اس وقت کے عہدیداران کہہ رہے تھے کہ CPEC سے کل عالمی تجارت کا 4% حصہ پاکستان کو حاصل ہوگا، لیکن حقیقت میں 0.4% بھی پاکستان کو نہیں مل سکا۔ عاطف میاں کا مزید کہنا تھا کہ جس طرح آج CPEC قرضوں کا جال ثابت ہوا ہے، مستقبل میں SIFC بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا، کیونکہ جب باہر سے سرمایہ کار آئیں گے تو وہ منافع میں کمائے گئے سرمایہ کو پاکستان میں ری انویسٹ کرنے کے بجائے پاکستان سے باہر لے جائیں گے تو اس سے پاکستان کو فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہوگا۔ یاد رہے کہ پاکستان نے اگلے 3 سالوں میں 80 ارب ڈالر کے قرضے واپس کرنے ہیں۔ عزیر یونس ڈائریکٹر فار پاکستان انیشیٹو اٹلانٹک کونسل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ SIFC نئی بوتل میں پرانی شراب کے مترادف ہے۔ عمران خان کے دور میں بھی اس طرح کی کونسل بنی تھی جس میں جنرل باجوہ بھی شامل تھے، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کوشش جنرل ایوب خان کے زمانے سے جاری ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر لوکل پاکستانی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کرنا چاہتا تو پاکستان میں بیرونی سرمایہ کار کیوں آئیں گے؟ وہ اس کا بھارت سے موازنہ کرتے ہیں کہ انڈیا میں انفوسس، وپرو اور جیو جیسے سٹارٹ اپ موجود ہیں جن کی وجہ سے Amazon اور ٹیسلا جیسی بڑی کمپنیاں انڈیا آنا چاہتی ہیں۔ دنیا میں لوکل سرمایہ کاری ہو یا بیرونی سرمایہ کاری، اس کو ایک ہی جیسا ماحول چاہیے ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں۔ اگر پاکستانی سرمایہ کاروں کے لیے سرمایہ کاری کا ماحول بہتر ہوگا تبھی باہر سے لوگ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے۔ عاطف میاں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان بیرونی سرمایہ کاری صرف ڈالر کی شکل میں اپنے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو ختم کرنے میں نہ وصول کرے جو کہ مختصر مدت کی پلاننگ ہے، بلکہ ٹیکنالوجی اور سکلز ڈیولپمنٹ کی شکل میں وصول کرے جو کہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے، اور بیرونی سرمایہ کاروں کو اس بات پر آمادہ کرے کہ آپ لوگ پاکستانی سرمایہ کاروں کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ جب بیرونی سرمایہ کار پاکستان سے چلے جائیں تو پاکستان کے اپنے سرمایہ کار پاکستان کی ضروریات کو پورا کرنے میں خود کفیل ہوں۔ چین اس کی بہترین مثال ہے۔ عزیر یونس کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اپنی معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا ہوگا، جیسے کہ الیکٹرک موٹر سائیکل بنا کر پھر اس کو رینیوبل انرجی سے چلانا، زراعت کے شعبے میں سینکڑوں سال پرانے طریقوں کو ترک کر کے جدید AI اور بایو ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ پڑوسی ممالک جیسا کہ بھارت کے ساتھ تجارت کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سے پاکستان کے معاشی مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں اور ماحولیاتی تباہی کے جو بادل پاکستان پر منڈلا رہے ہیں ان سے بھی نپٹا جا سکتا ہے۔ سیاسی تجزیہ کار حسین حقانی کا کہنا ہے کہ پاکستان کو برآمدات کا حجم درآمدات سے بڑھانا ہوگا۔ پاکستان کو بھارت سمیت دیگر پڑوسی ممالک کے ساتھ تجارت شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو مزید تعلیم یافتہ اور ہنرمند افرادی قوت بھی چاہیے۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اعلیٰ ٹیکنالوجی کے شعبے میں سرمایہ کاری کرے۔ اس سب کے لیے ضروری ہے کہ ایک طرف پالیسی سازی کی جائے تو دوسری طرف تحمل کا مظاہرہ کیا جائے۔ اس سب کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ پاکستان اپنے تعلیمی نظام کو بہتر بنائے اور سائنسی خیال پر انویسٹ کرے تاکہ وہاں سے قابل اور ہنرمند افراد نکل کر ملک کو ترقی کی جانب لے جائیں۔ مزید یہ کہ خواتین کو بھی کام کرنے کے بھرپور مواقع فراہم کیے جانے چاہیے تاکہ ملک ان کی ذہانت اور محنت سے بھی مستفید ہو سکے۔ اس کے علاوہ ملک میں جلد سے جلد انتخابات کرائے جائیں تاکہ ملک سیاسی استحکام کی جانب بڑھ سکے، کیونکہ اس کے بعد ہی ممکن ہے کہ پاکستان معاشی استحکام کی طرف گامزن ہو۔